نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا صدق الله العظيم واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، ماہ رمضان کی آج 18 تاریخ ہے۔ اسی ماہ مبارک میں مسلمانوں کو دو عظیم فتوحات ملی۔ ایک 17 رمضان کو جسے یوم الفرقان کہا جاتا ہے، بدر کے دن فتح ملی۔ دوسرے 20 رمضان کو فتح مکہ کا عظیم تحفہ مسلمانوں کو ملا۔ سن 8 ہجری 20 رمضان یہ مسلمانوں کے لیے تاریخی دن ہے، غلبے کا دن ہے، سرفرازی کا دن ہے، کیونکہ اسلامی تاریخ کے حوالے سے، بالخصوص غزوات کے حوالے سے اور اس سے آگے بڑھ کر کے مسلمانوں کے ارکان اور فرائض کے حوالے سے بہت زیادہ غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں۔ چند سالوں پہلے آپ نے ایک ویڈیو دیکھا ہوگا، مسلمانوں کے نعرہ تکبیر کے حوالے سے، نماز کے حوالے سے، روزے کے حوالے سے اور ماہ رمضان میں ہونے والے غزوات کے حوالے سے مسلمانوں کی اور اسلام کی ایک غلط تصویر پیش کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ بدقسمتی ہماری کہ ہم اس سے واقفیت نہیں رکھتے ہیں کہ اسلام کے جو غزوات ہوئے ہیں اس کا پیغام کیا تھا، اس میں کس طرح امن اور آشتی کا پیغام دیا گیا، کس طرح انصاف قائم کیا گیا، وہ چیزیں ہمارے پیش نظر نہیں ہوتی ہیں، اس لیے ہم بھی غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے خود بھی اپنی تاریخ سے واقف ہوں اور دوسروں کو بھی بتلائیں کہ اسلام کے غزوات کیا تھے، اس میں کیا پیغام دیا گیا اور کیسے دروس ہمارے لیے عطا کیے گئے۔ فتح مکہ، اس کا پس منظر، اس کے اسباب کو سمجھنے کے لیے ہمیں ذرا سا پیچھے چلنا پڑے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں رہتے ہوئے ایک خواب دیکھا کہ آپ اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ پہنچے ہیں اور احرام کی حالت میں، اور کچھ لوگوں نے حلق کرایا ہے، کچھ لوگوں نے اپنے سروں کو، اپنے بالوں کو مڈایا ہے۔ کیونکہ انبیاء کے خواب وحی ہوتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو متعینہ طور پر نہیں بتلایا گیا تھا کہ کس سال، کس وقت، کس مہینے میں آپ کو عمرہ کے لیے جانا ہے، اس لیے آپ نے رخت سفر باندھ لیا، صحابہ سے کہا کہ چلنا ہے۔ صحابہ جو پہلے سے بے چین تھے، بے قرار تھے، مکہ جانے کے لیے، طواف کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، اور دیگر قبائل بھی مکہ میں آیا کرتے تھے عمرہ کرنے کے لیے، عام اجازت تھی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 نفوس قدسیہ کے ساتھ نکلے۔ جب انہیں پتہ چلا کفار مکہ کو، تو انہوں نے روکنا چاہا اور مقابلہ کرنا چاہا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ بدل دیا۔ حدیبیہ کے مقام پر آپ نے پڑاؤ ڈالا، یہاں سے آپس میں گفت و شنید ہوئی، ادھر سے لوگ بھیجے گئے، ادھر سے لوگ آئے۔ بالآخر ایک وقت وہ بھی آیا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب مکے میں بھیجا گیا، یہ افواہ پھیلا دی گئی کہ انہیں شہید کر دیا گیا۔
یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی ایک کیکر کے درخت کے نیچے بیٹھ کر کے کہ اگر اس طرح کی بات ہے، اگر یہ ہوا ہے تو پھر ہم مقابلہ کریں گے جو بھی ہو جائے۔ اور آپ کے ہاتھ پر، دست اطہر پر صحابہ اپنے ہاتھ رکھ کر کے بیعت کر رہے تھے۔ آپ نے اپنا ایک ہاتھ اور دوسرا ہاتھ کہا یہ میرا ہاتھ ہے، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، میں عثمان کی طرف سے بھی بیعت کر رہا ہوں۔ قرآن میں اس کا تذکرہ ہے۔ بلاخر اس بات پر مصالحت ہوئی کہ جنگ نہیں ہوگی، چند شرطوں کے ساتھ آپس میں معاہدہ ہوگا، مصالحت ہوگی۔ اب ایسی شرطیں تھیں، ایسی دفعات تھی کہ بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ مسلمان بہت ہی دب کر کے، بہت ہی جھک کر کے مصالحت کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی شان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ اللہ کی طرف سے یہی فیصلہ طے ہے اور اسی میں ہمارے لیے بہتری ہے، خیر ہے، حکمت ہے۔ کیا شرطیں تھیں؟ ایک شرط یہ تھی کہ اس سال مسلمان واپس چلے جائیں، عمرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، اگلی سال یہی لوگ آئیں گے، 3 دن یہاں رہیں گے، عمرہ کر کے چلے جائیں۔ دوسری شرط یہ تھی کہ اگر کوئی کفار مکہ میں سے مسلمان ہو کر کے مسلمانوں سے جا کر کے ملتا ہے تو انہیں واپس لوٹانا پڑے گا، لیکن اگر کوئی مسلمان کافر ہو کر کے مکہ آتا ہے تو اسے واپس نہیں لوٹایا جائے گا۔ تیسری شرط یہ تھی کہ 10 سال تک آپس میں مصالحت رہے گی، جنگ بند رہے گی۔ اسی طرح ایک شرط یہ تھی کہ جو قبیلہ چاہے جس سے الائنس کر لے۔ اب یہ جو شرط تھی، اس کے نتیجے میں 2 قبیلے مکہ کے آس پاس رہتے تھے، ایک بنو بکر کا قبیلہ، ایک بنو خزاعہ کا قبیلہ۔ بنو بکر قبیلہ انہوں نے قریش کے ساتھ الائنس کر لیا اور بنو خزاعہ نے مسلمانوں کے ساتھ الائنس کر لیا۔ اب یہ جو مصالحت ہوئی اس کی الگ ایک تفصیل ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ بہت ہی پریشان تھے، یعنی اس طرح جب کر کے مصالحت کیوں کی جا رہی ہے؟ سیدنا عمر نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا یہ باطل پر نہیں ہے؟ کیا اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں ہے؟ یہ ساری چیزیں جب ہیں، کیا ہمارے مقتولین جنت میں نہیں ہیں، شہید نہیں ہیں؟ کیا ان کے مقتولین دوزخ میں نہیں ہیں؟ آپ نے کہا ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن اس وقت یہی بہتر ہے، اسی میں مصلحت۔ آپ نے ٹھنڈا کیا انہیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے بالوں کو موڑ دو، لیکن صحابہ غم سے نڈھال ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اسی دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس، اپنے زوجہ کے پاس تشریف لائے۔ انہوں نے دیکھا کہ پیارے آقا پریشان ہیں، تو انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں، یہ تو غم سے نڈھال ہیں، آپ ایسا کریں پہلے آپ اپنے بالوں کو موڑ لیں، پھر دیکھیے پیچھے پیچھے یہ بھی کریں گے۔ چنانچہ یہ بہترین مشورہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا اور صحابہ نے بھی پیچھے پیچھے اپنے بالوں کو مڈا لیا۔ یہ معاہدہ ہوا، مصالحت ہوئی، یہ لکھا ہی جا رہا تھا۔ اسی دوران ابو جندل نامی ایک صاحب آئے، مکے والوں نے انہیں قید کر رکھا تھا، بیڑیاں ڈال رکھی تھی، مسلمان ہو کر کے آئے، ابھی یہ لکھا نہیں جا چکا ہے، ابھی چل ہی رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جب تک انہیں واپس نہیں لوٹائیں گے مصالحت مکمل نہیں ہوگی، ہم اس پر راضی نہیں ہیں۔ آپ نے کہا ابھی تو یہ بات طے ہی نہیں ہوئی ہے، اس معاملے کو استثناء رکھا جائے، یہ ایکسیپشنل معاملہ ہونا چاہیے ان کا، جب یہ ساری چیزیں طے ہو جائیں گی، تحریری شکل میں وجود میں آ جائے گا، پھر یہ ساری چیزیں اس پر عمل درآمد ہوگا۔ لیکن کفار مکہ اس پر تیار نہیں ہوئے، بلاخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس کر دیا ابو جندل کو۔ اس مصالحت کے بعد، صلح حدیبیہ کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچ میں بہت سے امور انجام دیے ہیں، خاص طور پہ خطوط آپ نے روانہ کیے ہیں، آس پاس کے جو ممالک کے جو بادشاہ تھے انہیں دعوتی خطوط روانہ کیے ہیں۔ تقریباً 18 مہینے گزرے تھے کہ بنو بکر نے یہ سمجھا کہ موقع مناسب ہے، بنو خزاعہ پر وطیر نامی چشمے کے پاس یہ لوگ قیام پذیر سے رات میں جا کر کے حملہ کر دیا اور بڑی غارت کری گئی۔ اب یہ اس قبیلے کے لوگ کہ مسلمانوں کے حلیف تھے، مسلمانوں سے ان کا الائنس تھا، بنو خزاعہ، ان پر جب حملہ کیا گیا تو بنو عمرو بن سالم خزاعی
کہ 40 افراد کو لے کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچے، مدینہ پہنچے، اور انہوں نے جا کر کے مدد کے لیے فریاد کی اور کہا ان قریشن، قریش نے جو عہد تھا، جو وعدہ تھا، اسے توڑ دیا ہے۔ بیتونا بالوتیر حجدا وقتلونا رکعا وسجدا، انہوں نے رات میں ہم پر حملہ کیا ہے، شمخون مارا ہے، ہمیں رکوع اور سجدے کی حالت میں قتل کیا ہے، یعنی ہم مسلمان ہو گئے ہیں، آپ کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، ان کا ہم پر حملہ کرنا، آپ پر حملہ کرنا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصرت یا عمرو، تمہاری مدد کی جائے گی۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ سے یہ معمول تھا کہ مظلوم کی مدد کیا کرتے تھے، مظلوم کو تنہا نہیں چھوڑتے تھے، بے یار و مددگار نہیں چھوڑتے تھے۔ آپ 20 سال کے تھے، مکے میں ایک معاہدہ ہوا تھا جسے حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ مکے کے سرداروں نے یہ معاہدہ کیا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں شریک ہوئے۔ اس میں یہ دفعات تھی کہ یہاں پہ امن رہے گا، باہر کا کوئی مسافر آئے گا، کوئی اجنبی پردیسی آئے گا، اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرنے دیں گے، اس کا حق اسے دلایا جائے گا، مظلوم کی مدد کی جائے گی۔ کس طرح کی دفعات تھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معاہدہ، یہ مصالحت انتہائی پسند تھی۔ آپ اس کا بار بار تذکرہ کیا کرتے تھے اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ آج بھی میں اس کے لیے تیار ہوں اگر کوئی اس طرح کی مصالحت کرے، اس طرح کا معاہدہ کرے۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے میرے لیے یہ معاہدہ، یہ مصالحت سرخ اونٹوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کر لیا کہ تمہارا سپورٹ کیا جائے گا، تمہاری مدد کی جائے گی۔ چنانچہ یہ بات رکھی گئی قریش کی طرف، یا تو مقتولین کا خون بہا دیں، یا یہ جو مصالحت تھی اس کے بارے میں اعلان کر دے کہ یہ مصالحت ختم ہو گئی ہے، تم نے بدعہدی کر دی ہے۔ ابو سفیان کو معلوم ہوا، مکے کے سردار تھے، مدینہ پہنچے اور انہوں نے کہا کہ نئی مصالحت کو برقرار رکھا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، سیدنا علی کے پاس گئے، سیدنا عمر کے پاس گئے، کسی کی طرف سے کوئی جو یہ چاہتے تھے اس طرح کا جواب نہیں ملا۔ بالآخر خائب و خاسر مکہ لوٹے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا، آپ نے کہا تیاری کرو، سفر کرنا ہے، کوچ کرنا ہے۔ ان چیزوں کو آپ خفیہ رکھا کرتے تھے، کوئی بھی غزوہ ہوتا تھا تو آپ توریہ کرتے تھے، کسی سمت میں جانا ہے تو دوسری جانب میں بھیجا کرتے تھے، اس کا ارادہ ظاہر فرمایا کرتے تھے، یہ چیز واضح نہیں فرمایا کرتے تھے، اسے راز میں رکھا کرتے تھے۔ اور آپ نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ تم اپنے مقاصد کو، اپنی ضرورتوں کو کامیابی تک پہنچانے کے لیے راز رکھ کر کے مدد حاصل کیا کرو۔ آج ہماری بدقسمتی سنت سے، حدیث سے ناواقفیت کی وجہ سے ہم ہر کام کو کھلم کھلا کرتے ہیں، اسے راز میں نہیں رکھتے ہیں۔ اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، کچھ بھی ہوتا، ہمارا خوشی کا موقع ہو، غمی کا موقع ہو، کوئی بھی ہدف ہو، کوئی بھی کام ہو، سیدھے سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں، ہم نے یہ کیا، آج ہمارے یہاں یہ خوشی ہے، آج میں یہاں سے یہاں جا رہا ہوں، یہاں سفر کر رہا ہوں۔ اتنے خطرات ہوتے ہیں، لوگ سفر میں جہاں سے آپ نکل رہے ہیں وہیں سے پیچھے ہو لیتے ہیں، مال لوٹ لیا جاتا ہے، دیگر خطرات آپ سب جانتے ہیں، اس طرح کی چیزیں مشاہدے میں آتی رہتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مقاصد کو، اپنی ضروریات کو، اپنی مرادوں کو منزل تک پہنچانے کے لیے راز میں رکھا کرو، خفیہ رکھا کرو۔ چنانچہ آپ نے راز میں رکھا، حتیٰ کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کو بھی خبر نہیں کہ کہاں کا ارادہ ہے۔ بعد میں ایک صحابی ہیں، بدری صحابی، سیدنا حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے اہل و عیال مکے میں رہا کرتے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ اگر اللہ نے فتح لکھی ہے مسلمانوں کے لیے، نبی کے لیے، تو وہ تو ہو کر کے رہے گی۔ میں یہ کرتا ہوں کہ کفار مکہ کے میرے ساتھ کچھ نہ کچھ احسانات ہیں، میرے بال بچے وہاں پر ہیں، تو میں خبر کر دوں، میرے بال بچوں کی حفاظت ہو جائے گی۔ اس نیت سے، اس غرض سے ایک خاتون کے حوالے ایک پرچی، ایک رقعہ کر دیا کہ انہیں جا کر کے بتلا دیا جائے کہ مسلمان اس طرح کا ارادہ رکھتے ہیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے اطلاع دے دی گئی۔
آپ نے سیدنا علی کو، سیدنا مقداد کو اور ایک صحابی کو کہا کہ تم تیزی سے جاؤ، روضہ خاف پر ایک خاتون ملے گی، اس کے پاس ایک پرچی ہے، وہ راز پاس کرنے کے لیے جا رہی ہے، جاؤ اس سے پرچی واپس لے لو۔ یہ حضرات وہاں پہنچے اور وہ خاتون بھی نظر آئی، اسے روکا اور کہا تمہارے پاس جو پرچی ہے ہمارے حوالے کر دو۔ اس نے کہا میرے پاس ایسا کوئی رقعہ نہیں، کوئی پرچی نہیں۔ انہوں نے کہا اگر آسانی سے نہیں دیتی ہو، نہیں حوالے کرتی ہو تو ہم مجبور ہوں گے تلاشی لینے پر۔ بلاخر اسے سمجھ میں آ گیا، اس نے اپنی چوٹی میں سے وہ پرچی نکالی اور ان کے حوالے کر دیا۔ یہ لوگ واپس آئے، نبی کے دربار میں سیدنا حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ پیش ہوئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے، یا رسول اللہ اجازت دیجیے اس منافق کی گردن مار دو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا بھی کوئی غلط ارادہ نہیں تھا، نہ میں مرتد ہوا ہوں، نہ میں منافق ہوں، نہ میرا ارادہ آپ لوگوں کو نقصان پہنچانے کا تھا، وہی جو نیت جو پہلے میں نے آپ کی۔ آپ نے کہا عمر کیا تمہیں پتہ نہیں کہ اللہ نے کہا ہے بدر میں شریک صحابہ کے بارے میں کہ اب آگے جو بھی کریں اللہ نے ان کی مغفرت کر دی ہے، انہیں معاف کر دیا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کر دیا۔ یہ کریم ہوتے ہیں، یہ معافی ہوتی ہے، یہ آپ کو درگزر ہوتا ہے۔ حبیب سے اگر ایک غلطی ہو جائے تو اس کی نیکیاں، ہزاروں نیکیاں شفاعت کے لیے، سفارش کے لیے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ کسی نے کہا فَإِنَّ الْمَعْصِيَةَ خُبْثٌ وَالْمَاءُ إِذَا يَحْمِلُ الْقُلَّتَيْنِ إِذَا بَلَغَ الْقُلَّتَيْنِ لَا يَحْمِلُ الْخُبْثَ۔ معصیت اور گناہ یہ نجاست کی طرح ہے، اور جب پانی 2 قلہ سے زیادہ ہو جائے اور ہمارے اعتبار سے 10 دردہ سے زیادہ ہو جائے یا پانی جاری ہو تو نجاست کے اثر کو قبول نہیں کرتا، وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ ہمیں یہاں سے سبق ملتا ہے کہ اگر ہمارا کوئی اپنا ہے، اس کے احسانات ہیں، اس کی نیکیاں کثیر ہیں، اچھے کام اس کے زیادہ ہیں، تو ایک غلطی کی وجہ سے، ایک جرم کی وجہ سے اس کی ساری نیکیوں پر پانی نہیں پھیرنا چاہیے، اس کی ساری نیکیوں سے چشم پوشی نہیں کرنا چاہیے، اسے معاف کرنا چاہیے، نظر انداز کرنا چاہیے، درگزر کرنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے کی صورتحال یہ ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو، بیٹا اپنے باپ کو، بیٹی اپنے ماں کو، شوہر اپنی بیوی کو ذرا سی بات پہ پبلکلی آ کر کے بدنام کرتے ہیں۔ اس کی چھوٹی سی چھوٹی غلطی کو اچھالا جاتا ہے، بیٹا اپنے باپ کی پگڑیاں اچھالتا ہے، اور ساری خوبیاں، ساری قربانیاں، سارے مجاہدات ایک طرف رکھے رہے، بس کوئی غلطی ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے، پھر ساری اچھائیاں ایک طرف۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبق دیا کہ ان کے مجاہدات ہیں، ان کی قربانیاں ہیں، ان کی نیکیاں ہیں، ایک غلطی کی وجہ سے ساری نیکیوں پر پانی نہیں پھیرا جا سکتا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، صحابہ کو پتہ نہیں کدھر جا رہے، بعض صحابہ سمجھ رہے روم کی طرف ارادہ ہے، کوئی سمجھ رہا کسی اور طرف کا رخ ہے۔ بلاخر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 7-8 ہزار تو مدینے سے ساتھ نکلے، اور کچھ قبائل راستے میں ملے، 10,000 کی نفوس قدسیہ آپ کے ساتھ ہو گئی۔ قراء الغمیم پر آپ پہنچے تو آپ سے کہا گیا کہ صحابہ روزے سے ہیں اور بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے ان کی حالت دگرگوں ہو رہی ہے اور لوگ آپ کے انتظار میں ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد کا وقت ہے، ایک اونچی جگہ پر بیٹھے اور پیالے میں پانی لیا، آپ نے روزہ توڑ دیا، اور دیگر صحابہ نے بھی روزہ توڑ دیا۔ بعض صحابہ نے اس حالت میں بھی روزہ نہیں توڑا تو آپ نے ارشاد فرمایا اولئک هم العصاة، یعنی یہ بات نہیں مان رہے، اس موقع پر روزہ توڑ دینا چاہیے۔ دین میں آسانی ہے، سہولت ہے، اللہ تعالیٰ نے روزہ اس لیے نہیں رکھا ہے کہ تم تنگی میں پڑ جاؤ۔ بہرحال ایک ہفتے کے مسلسل سفر کے بعد مر الزہران پہنچے، وہاں آپ نے پڑاؤ اختیار کیا، وہاں ٹھہرے، اور آپ نے کہہ دیا پھیل جاؤ، اور سب سے کہہ دیا اپنے اپنے خیموں میں آگ جلا دو، چولہے جلا دو۔ یہ ایک عسکری حکمت عملی تھی تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو کہ ایک بہت بڑا لشکر آ گیا۔ اسی دوران ابو سفیان نکلے، سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ اب تمہارے لیے اسی میں خیر ہے کہ نبی سے چل کر کے امان مانگ لو۔
اپنی سواری پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری لے کر کے نکلے تھے، اس پر پیچھے بٹھایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچے، بالآخر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اب اس موقع پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں جانب سے، مکے کے چاروں جانب سے بعض صحابہ کو کمانڈر کے طور پہ طے کیا اور سب کو کہہ دیا تم فلاں علاقے سے، خالد بن ولید کو اس علاقے سے، ابو عبیدہ بن الجراح کو تم اس علاقے سے داخل ہونا، یعنی چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دن وہ تھا کہ آپ کو مکے سے نکالا گیا، آپ کے ساتھیوں کو نکالا گیا، یہاں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا، آپ کی راہ میں کانٹے بچھائے گئے، آپ پر پتھر برسائے گئے، آپ کو شاعر کہا گیا، آپ کو ساحر کہا گیا، آپ کو مجنوں کہا گیا، آپ کے صحابہ کے ساتھ ہر طرح کے مظالم روا رکھے گئے، 3 سال تک شعب ابی طالب میں قید رکھا گیا۔ بعض صحابہ کے دلوں میں وہ ساری چیزیں، وہ سارے مناظر گھوم رہے تھے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ ایام ہم بدلتے رہتے ہیں، پلٹتے رہتے ہیں۔ جو حاکم تھے آج محکوم ہو گئے، جو ظالم تھے آج ان کا ظلم انہیں سمجھ میں آئے گا ہم نے کیا کیا مظالم ڈھائے ہیں۔ ایک صحابی سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک کمانڈر تھے، ایک جھنڈا ان کے پاس تھا، الگ الگ قبائل کا جھنڈا الگ الگ لوگوں کے پاس تھا۔ انہوں نے نعرہ لگایا الیوم یوم الملحمہ، آج تو گوشت کاٹے جائیں گے، آج قیمہ بنایا جائے گا، آج خوریزی کا دن ہے، آج خون بہایا جائے گا، آج بدلہ لیا جائے گا، آج انتقام کی آگ ٹھنڈی ہوگی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ اس طرح کے سلوگن چل رہے ہیں، ایسا نعرہ چل رہا ہے۔ آپ نے ان سے جھنڈا لے لیا۔ اب یہ کتنی بڑی حکمت عملی ہے۔ ایک تو یہ تھا کہ انہیں احساس ہوتا کہ میری عزت کو خاک میں ملا دیا گیا، پھر یہ بغاوت بھی ہو سکتی تھی اس موقع پر جھنڈا لے لینا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جھنڈا لیا، ان کے صاحبزادے کے حوالے کر دیا، قیس بن سعد بن ابی عبادہ۔ پھر آپ نے کہا نعرہ بدلا جائے، الیوم یوم المرحمہ، آج رحم و کرم کا دن ہے، آج عفو و درگزر کا دن ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ انداز سے مکے میں داخل ہوئے۔ آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا، حجر اسود کا استلام کیا، اسے بوسہ دیا، بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے، اسے پاک صاف کیا، بتوں سے پاک صاف کیا۔ آپ پڑھ رہے تھے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا ہے، إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ نَخْوَةَ الْجَاهِلِيَّةِ، اے لوگوں اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کی جو تمہاری باطل رسمیں تھی، جو تمہارے باطل خیالات تھے، جو چھوت چھات تھی، جو عصبیت تھی، یہ ساری لعنتیں اللہ تعالیٰ نے آج ختم کر دی ہے۔ وہ سارے جاہلیت کے باطل طریقے آج میں نے اپنے پاؤں تلے روٹ دیے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا یا معشر قریش، اے قریش کی جماعت تمہارا کیا خیال ہے، میں تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کروں گا، تم کیا توقع رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آپ کریم ہیں، کریم بھائی ہیں، کریم کے صاحبزادے ہیں، آپ سے کرم کی امید ہے۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذهبوا فانتم الطلقاء، میں تم سے وہی کہوں گا جو سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہے، کوئی گرفت نہیں ہے، کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا۔ یہ تاریخ ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ مختصر تاریخ ہے فتح مکہ کی۔ دنیا کا کوئی لیڈر، کوئی بادشاہ، کوئی مذہبی گرو، کوئی بھی ریفارمر، کہیں بھی تاریخ میں آپ کو ایسا واقعہ نہیں ملے گا کہ اس طرح جانی دشمنوں کو، خون کے پیاسوں کو، اتنی بڑی جماعت کو، اتنی بڑی تعداد دشمنوں کی، سب کو یکلخت معاف کر دیا جائے، سب کے لیے عام معافی کا اعلان ہو جائے۔ یہ اسلام کی سنہری تاریخ ہے، یہ فتح مکہ کی تاریخ ہے، یہ 20 رمضان کی سنہری تاریخ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اور دنیا کتنی بھی غلط تصویر پیش کرنی چاہے اسلام کی، یہ تاریخ ہمیشہ موجود رہے گی، اسے مٹایا نہیں جا سکتا ہے کہ آپ نے جو معافی کا اعلان کیا ہے فاتح بن کر کے، آپ نے جو عفو و درگزر کا پروانہ دیا ہے، دنیا میں اس کی تاریخ آج تک نہ ملی ہے، نہ ایسا کوئی کر سکتا ہے۔ اتنا بڑا دل کسی کا نہیں ہے، اتنا بڑا ظرف کسی کا نہیں ہے۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مثال تھی۔
پھر آگے کچھ لوگوں کے بارے میں تھا کہ یہ جہاں بھی ملے انہیں مار دیا جائے. ان میں اکرمہ بن ابی جہل بھی تھے. ابو جہل اسلام کا بڑا دشمن، ان کے بیٹے بھی اسلام کی دشمنی میں پیش تھے. بالآخر یہ حاضر ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی امان دے دی. اور ایسی یعنی جو امان کا اعلان ہوا تھا آدمی حیران ہو جائے. اس طرح معافی کا اعلان ابو سفیان سردار سے کہا گیا، من دخل دار سفیان فہو آمن. ابو سفیان کے گھر میں جو داخل ہو جائے گا اس کے لیے امان ہے. من اغلق الباب فہو آمن. جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے وہ بھی مامون ہے، اس کے لیے امن ہے. من دخل بیت اللہ. جو بیت اللہ میں داخل ہو گیا اس کے لیے بھی امن ہے. عام معافی کا اعلان. اکرمہ بن ابی جہل کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ آ رہے ہیں، اسلام لانا چاہتے ہیں، ان کے حوالے سے ان کے باپ کو برا بھلا مت کہنا، ان کے سامنے ان کے باپ کا برائی سے تذکرہ مت کرنا. عجیب شان ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، عجیب رحمت للعالمین. ابو جہل جو ہمیشہ اسلام کی مخالفت میں پیش رہا، اس کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو برا بھلا نہیں کہنا. وہ تو مر چکا، اپنے انجام کو پہنچ چکا. اب ان کے سامنے اس کا تذکرہ کریں گے تو بیٹے کو تکلیف پہنچے گی. ہمارا مزاج کیا، ہم کس طرح بدزبانی کرتے ہیں، کیسے چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، اس پر تانے اور چھینٹے کستے ہیں. ہند بھی اسی موقع پر اسلام لائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کر دیا. وحشی بھی اسی موقع پر اسلام لائے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں وہ منظر بھی رہا ہوگا، چچا کا کلیجہ کیسے چبایا تھا ہند نے، انہوں نے کیسے چچا کو شہید کیا تھا، لیکن آپ نے انہیں بھی معاف کر دیا. سوائے 4-5 لوگوں کے سب کے لیے عام معافی کا اعلان تھا، سب کو معاف کر دیا اور مکہ دارالامن ہو گیا. یہ اسلام کی تاریخ ہے، یہ فتح مکہ کی تاریخ ہے. ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنی تاریخ سے واقف ہوں اور دنیا کو واقف کرائیں. اسلام کے جو غزوات ہوتے ہیں دیگر غزوات سے، دیگر جنگوں سے انتہائی مختلف ہیں. دنیا نے بھی جنگیں دیکھی ہے، پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم، لاکھوں جانوں کا نذرانہ پیش کیا گیا، لوگوں کے خون کو پسینے سے بھی زیادہ ارزاں سمجھا گیا. تاتاریوں نے جب بغداد پر حملہ کیا تھا، مسلمانوں پر حملہ کیا تھا، لاکھوں جانیں گئی. دریائے دجلہ میں ایسے خون بہتا تھا جیسے پانی رنگین ہو گیا. آج بھی مسلمانوں کے ساتھ کتنے مظالم ہو رہے ہیں. جو انسانیت کی بات کرتے ہیں، ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، جانوروں تک کے حقوق کی بات کرتے ہیں، کیا کچھ مظالم دھار ہیں. 30,000 سے زائد فلسطینی ان کی جانیں جا چکی ہیں. اور انسانیت کی بات کرتی ہے دنیا، مساوات کی بات کرتی ہے، کتوں اور جانوروں کے حقوق کی بات کرتی ہے. یہاں معصوم بلکتے بچے نظر نہیں آتے. ہاسپٹلوں پر حملہ کیے جا رہے ہیں، معصوم خواتین پر حملہ کیے جا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے دودھ پیتے بچے ان پر حملہ کیا جا رہا ہے. اور دنیا امن کی بات کہتی ہے، دہشت گردی کی مخالفت کی بات کرتی ہے. اس سے بڑی دہشت گردی کیا ہوگی کہ معصوم بچوں کو نہ چھوڑا جائے، خواتین کو نہ چھوڑا جائے، ہاسپٹل کو نہ چھوڑا جائے، عبادت گاہوں کو نہ چھوڑا جائے، تعلیم گاہوں کو مسمار کر دیا جائے. پیتے ہیں لہو، دیتے ہیں تعلیم مساوات. اگر دنیا کو رحمت ملی ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے ملی ہے. آج بھی اگر رحمت مل سکتی ہے، امن و امان حاصل ہو سکتا ہے، تو اسی در سے وابستہ ہو کر کے امن و امان حاصل ہو سکتا ہے. آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، کوئی آیا نہ مگر رحمت عالم بن کر. اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقفیت عطا فرمائے، آپ کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله